آپ نے دیکھا کہ ہم تو اس سے پہلے انٹرو میں یہ کہہ چکے تھے کہ ملک میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں، اور یہ ہے کہ حضرت صدیق صاحب خود کورونا پازیٹیو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی دی ہے، اور ہمارے کئی دوست، کئی ہمارے رشتہ دار اس میں سے گزرے ہیں۔ تو اس کے باوجود ملک میں جو دوسری شدید لہر آئی ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے تو ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے تھے، اور روزانہ یعنی آپ نے دیکھا کہ این سی او سی کی اپنا میٹنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز کرتے ہیں، ہاسپٹل وائز کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملتان کا جلسہ اسی زور شور سے بضد تھی اپوزیشن، آخر کار حکومتی ساری کوششیں اور میڈیا کی پوری کوششیں ناکام ہوئی اور انہوں نے بس جلسہ کیا۔ اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے تھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پہچانتے ہیں کون کون سے تھے، یہی ہمارا مقدر ہے، کہاں کہاں سے وراثتی جمہوریت وہاں بالکل پورے آب و تاب سے بیٹھی ہوئی تھی، کیا وہ ایجنڈا کیا ہے؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ دکھ ہوتا ہے اور دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس طرح عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح، عوام کو جس طرح جس بھیڑ چال میں لے کر ہانکا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی خبر نہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں۔ یعنی اپوزیشن، میں حکومت اس لیے کہوں گا کہ حکومت کے اوپر ذمہ داری تھی کہ جلسے نہ ہونے دیتی، کہ جلسے نہ ہونے کے حوالے سے کیا کیا کام کرنا تھا، سب ایکشن ایک دفعہ لینے تو چاہیے نا۔ اب یہ خالی بیٹھ نہیں، کے کیا آپ لینے چاہیے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، کیا اتنے ہجوم سے وہ لڑ جاتے؟ یعنی کوئی دیکھیں یہ ایشو کیجویلٹی ہو یہ نہیں جاتی ہے، یا پھر اور نیا سیاپا ڈل جاتا؟ نہ میں یہ ایشو نہیں کہوں گا، میں ایشو بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ حکومت کنٹرول نہیں کر پائی تھی، حکومت سپریم کورٹ کے سامنے لے جاتی معاملے کو کہ یہ معاملے ہیں، یہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں اور یہ ساری، لیکن اور یہ اس سے پہلے عدالتیں اس طرح کے جلسے جلوس روکتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے جلسے اور باقی جو یہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، میرے پاس فیصلے وہ موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بڑا واضح طور پر کلیئرلی موجود ہیں۔ تو یہ میں تو صرف اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مثال کے طور پر یہاں دیکھا جائے، یہاں بیوروکریسی کے اندر یا آس پاس کچھ لوگ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یعنی جو یہ اپوزیشن کا جو جلسہ تھا ملتان کا، مطلب کہ یہ کورٹ سے ہیلپ لینا چاہیے تھی۔ جی بلوچستان کا جلسہ جو ہے نا باقاعدہ، اب یعنی اندر بیٹھے ہوئے بیوروکریسی کے کچھ لوگوں نے خود جان بوجھ کے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کے یہ معاملات کوئی بیٹھ کے اٹھا لے، لیکن وہ اٹھا کر اس طرح بنایا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، لوگ جتنے بھی اکٹھے ہوئے وہی ماروثی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیج پہ آ جائیں سارے خاندان اور اولادیں، اور وہی لوگ، یعنی کمی رہ گئی تھی آصفہ بھٹو صاحبہ کی، وہ بھی آ گئی، وہ بھی ایک سامنے آ گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ بلاول اگر موجود نہیں ہے تو ویڈیو لنک کی بجائے ان کو بھی ساتھ لیا، یعنی ہمارے مقدروں میں اولادیں ہی رہ گئی ہیں، اولادوں ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے نام پر اربوں نہیں کھربوں نہیں ٹریلینز کی جائیدادیں ہیں، اور پاکستان سے باہر ان سب کے کئی نہ کئی سٹیک ہیں۔ پاکستان کے اندر تو حکمرانی کرتے ہیں عوام کے اوپر کہ ان کو جہاں مرضی کھڑا کرنا ہو کھڑا کر دیں، بیٹھنا ہو بٹھا دیں ان کو، اور وہ ان کے اشاروں پر چلیں۔ نہیں، یہ تو ہے نا، یہ درست کہا انہوں نے۔ آج جو بڑی سب سے زیادہ جو لمبی تقریر کی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے، آصفہ نے تو میرا 1.5 منٹ کی تقریر کی ہے غالباً، میں نے جو دیکھی ہے۔ تو انہوں نے بڑا آج پیپل پارٹی کے ساتھ بہت ہی یعنی پیار محبت کی باتیں بھی کی ہیں، اور ان کو مبارک بھی دی ہے یوم تاسیس کی۔ پھر انہوں نے زیادتیوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس ملک میں پھانسی لگا دی گئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کے زمانے میں جب یہ بھٹو کو پھانسی کے جو بینیفیشریز تھے وہ کون لوگ تھے؟ اچھا، واقعی کیا ہے، سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی کے بارے میں؟ لائیو تقریر تھی، میں نے سنا۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے یہ باتیں ساری۔ یعنی وہ نواز شریف جو باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا، سیاسی یعنی بیٹا کہلانا جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے، پھر وہ جو اس ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی جنہوں نے پوری عمر بیٹھ کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ سیاست کا کیسا گندا کھیل شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جو ساری باتیں جو اصولوں پہ، یعنی اٹھا کے تو دیکھیں تاریخ، ساری پرانی تقریریں تو چلائیں نواز شریف کی اور نواز شریف کے خاندانوں کی، ان سب کی، تو یہ ننگے ہو جائیں گے سارے۔
وہ یسرا گیلانی کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کیوں اتارا گیا، ان کو اشارہ کیا گیا کہ کیوں اتارا گیا، تو یہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ کافی. اب اگر آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی کے حوالے سے کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کے، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. حسین حقانی کن کے ساتھ تھے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. یوسف صاحب گیلانی یعنی وہ گلا گیا توہین عدالت کمٹ کر رہی ہیں، کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی تھی، اور میری پٹیشن کے اوپر ہی باقاعدہ انہیں نااہل کیا گیا تھا. محمد اظہر صدیق 2012 کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے، میری ججمنٹ تھی کہ جہاں بیٹھ کے یعنی کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی ہے، اور سزا یعنی یہ جو بیٹھ کے انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یعنی یہ کہنا جانے سے پہلے جنہوں نے کہا کہ 2 دفعہ میں جیل میں جا گئی ہوں، توہین عدالت کمٹ کر رہی ہیں. بھئی آپ کو سزا ہوئی ایون فیلڈ کے اندر. اچھا جی برگیڈ صاحب، میں آپ نے اپیل دائر کی. لائن پر رہیے گا آپ نے ہمارے ساتھ، ذرا میں برگیڈ صاحب سے بات کر لوں. وہ اتفاقاً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشن ہے وہ اظہر صدیق صاحب کی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی. جی، کیونکہ جو پبلک میٹرز ہیں وہ جتنے اظہر صدیق صاحب نے اٹھائے ہیں پاکستان میں، شاید ہی کسی نے اٹھائے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کاز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا ہے ملک کمفرٹیبل ہو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ لڑتے ہی رہیں، لیکن کیا یہ جس وقت تقریریں کرتے ہیں ان کو کوئی چیز یاد نہیں جاتی، یا آئندہ بھی انہوں نے ساری چیزیں بھلا دی ہیں. 18ویں ترمیم کی بات تو انہوں نے کی، آصفہ نے کی، کہ انہوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یسرا گیلانی کے متعلق کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی، انہوں نے اٹھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ سیاست میں مستقل دشمنیاں اور مستقل دوستیاں نہیں ہوتی، اور یہ صدیوں سے ہے، کوئی نئی بات نہیں. ہزاروں سالوں سے ایسے ہے کہ جو ایک وقت میں دوست ہوتے ہیں اگلے وقت میں پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں. فاروق لغاری کی مثال اس ملک میں بڑی ہے، جو اپنے مفاد کے مطابق چلتے ہیں. ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ذاتی، گروہی، پارٹی اور لسانی قبائلی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے اوپر نکل جاتے ہیں، اور قومی مفاد کی ترجیح بہت کم رہ جاتی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. دوسری بات جو ہے یہ کورونا کی، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کورونا ہے. لوگوں کے دوست جا رہے ہیں اس دنیا سے. میرے بڑے عزیز دوست تھے، وہ بھی گئے اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو ہمیں کورونا کو سیریس لینا چاہیے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا جلسہ تھا ملتان میں بھی اس کی ویڈیوز دیکھ کر آیا ہوں، اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے میں نے، تو وہاں تو کوئی پریکاشنز لیتا ہوا نظر نہیں آیا. سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں تھی. اور جب حکومت نے جلسہ کیے اپنے گلگت میں تو اس وقت بھی یہی حال تھا. پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی یہی حال تھا. نواز اسلامی نے ایک اچھا کیا کہ انہوں نے تو ان کا تو پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. اس کے مطابق انہوں نے تو اعلان کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم بلیو نہیں کرتے اس میں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو سیاسی پارٹیاں تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے لیڈر اور جن کے سب لیڈر، جن کے لوگ متاثر ہیں، وہ مانتے ہیں کہ متاثر ہیں، رائٹ، اور پھر مانتے ہیں کہ ہم یہ ایس او پی پہ عمل کریں گے اور پھر نہیں کرتے، تو یہ تو وعدہ خلافی ہے. اس میں نقصان غریبوں کا ہوگا. امیروں کے پاس تو استعداد ہے بہترین علاج کروا لینے کی. کیا ایجنڈا کیا ہے مثلا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کے پس منظر میں تحریک کے مستقبل کے متعلق بتائیے؟ میرا خیال ہے تحریک کسی طرح چلتی رہے گی. اگر یہ ان کا میرے خیال میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات بن جائیں کہ حکومت کے لیے ملک چلانا مشکل ہو جائے، اور اس کا پھر الزام حکومت کو دیا جائے. پھر جیسے پہلے 77 میں ہوا تھا، اس سے بعد میں اور بھی بہت ساری ہماری تاریخ میں مواقع ہیں جب حکومت چلانی مشکل ہو گئی. 71 کا ہمیں یاد ہے کہ جو احتجاجی تحریک تھی مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی، وہ وہاں کامیاب ہو گئی. تو اس قسم کے صورتحال پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر وہ سچویشن نہیں بنے گی اور کچھ درمیانی راستہ نکل آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی وہ باڈی لینگویج نہیں تھی، باشانی والی باڈی لینگویج تو نہیں ہے، لیکن شیخ رشید کی تھی. جب ملتان میں انہوں نے کہا کہ جلا دو، مار دو، نہیں وہ پہلے تھا، وہ تباہ کر دو، جلسے سے پہلے تھا، آج نہیں تھی. اب نہیں ہے اس لیے کہ وہ حکومت میں ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان تو وہ لاسٹ تقریر میں وہ نہیں تھی.
نہیں تھا، اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس طرح کی تشدد والی بات نہیں کی انہوں نے. یہ تو حقیقت ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ بالکل مار دو، جلا دو، گھیراؤ کر لو اور توڑ دو، پھوڑ دو. یہ تو مولانا فضل الرحمان کا طریقہ ہے ہی نہیں. ان کا طریقہ کلام جو ہے وہ شستہ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اس قسم کی دروازے بند نہیں آگ لگانے والی، جلا دو، یہ تو نہیں انہوں نے کہا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ جس طرح میں نے کہا اس کا مستقبل کیا ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب لاسٹ میں ان کی ٹائمنگ ایسی تھی، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور لوگوں کو ہم جلسہ کریں گے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، کنٹینر اسٹریٹجی تو ہوتی ہے دونوں طرف ہی سے. تو آخر کار جب وہ یعنی ان کا بھی مقصد حل ہو گئے، حکومت کے بھی جو لوگ ڈبل مائنڈڈ تھے وہ نہیں آ سکے، اور ان کی بھی ریٹ قائم ہوگی کہ دوبارہ اسٹیڈیم خالی کرا لیا. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہیں نہ کہیں ان کا رابطہ تھا کہ آخر میں وائزلی پیچھے ہٹ گئی گورنمنٹ بھی، یا کوئی؟ جی آپ نے درست کہا، یہ اصل میں حکومت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کر دو کہ جی وہاں تو پکڑ دھکڑ ہوگی، مقدمات بنیں گے، راستے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ ڈسارٹ ہو کے گھر بیٹھ جائیں. پھر جو جتنا کراؤڈ نکلتا ہے، جتنا ان میں زور ہوتا ہے، جو جلسہ یا ریلی کرنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ لوگ جب اپنا زور دکھاتے ہیں تو بالکل آخر میں جا کے حکومت جو ہے پابندی ختم کر دیتی ہے. اچھا جی ہم نے جلسے کی اجازت دے دی. کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ ہوا ہے. لیکن ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو اگر مجھے معلوم ہے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی معلوم ہوگی. دیکھیے یوم تاسیس بہت امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ. پی ڈی ایم کی تحریک بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے امپورٹنٹ ایک اور فکرہ ہے جو وزیر اعظم صاحب میلہ تو پھر مریم نواز شریف نے لوٹ لیا. میلہ کسی نے نہیں لوٹا. میلہ لوٹنے والے ابھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا ایک فکرہ میں کوٹ کر رہا ہوں، کہنے لگے اگر فوج، اول تو میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر دباؤ ہوا تو میں مقابلہ کروں گا، میں ریزسٹ کروں گا. اس کا مطلب ہے وہ ایک پیج شیج ختم، کچھ ہے دال میں کالا. ان کو کہا جاتا ہے ہوش کے ناخن لیں، عقل کے کام کریں، کوئی ڈھنگ کے پروجیکٹ لائیں، چلو اب کوئی ہم فارن افیئرز جو تباہ ہو رہا ہے اس کو سنبھالیں.